وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے دوستوں، امید ہے آپ سارے خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرم اور رحمت کرے. جیسا کہ چینل کا نام ہے قرآن سے علاج، اور خوش قسمتی ہماری ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میرے دوستوں، آج کا سوال بڑا ہی اہم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ہر دیوار کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہر خواہش پوری ہوگی، عامل بابا بنگالی. اس کے بعد ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. تو آج اس کے بارے میں پوچھتے ہیں شیخ صاحب سے کہ اس کے بارے میں بتائیے گا. ابو محمد صاحب اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیے گا. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. شاہ صاحب، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے جی، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. بہت لوگوں نے پوچھا ہے. تو واقعی ہمارے ملک میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو اپنے نام کے اشتہار دیواروں کے اوپر وال چاکنگ، اسی طرح بعض اخبارات بھی ان کے اشتہارات اس طرح چھاپ دیتے ہیں جی جی کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا خوفناک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ میں سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. ویسے ہی تو یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ایسا کام کرنے والے، پہلے تو ان کو پہچان لیں کہ یہ لوگ جادوگر ہیں اور فراڈیے ہیں، اور لوگوں کے مال اور لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کے ایمان برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ بعض اوقات کچھ حرکتیں انسان کو کر کے دکھاتے ہیں تو اس سے یہ کوئی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید واقعی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو ایسا قطعاً کچھ نہیں ہو سکتا. ہر خواہش پوری ہونا اگر اس بابے کے ہاتھ میں ہے تو وہ پھر اس طرح کیوں بیٹھا دکان سجا کے لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر ان سے پیسے بٹورتا ہے؟ وہ اپنی خواہشیں خود بیٹھا اپنی کیوں نہیں پوری کر لیتا، اور اس طرح اپنی دکانداری کیوں چلا رہا ہے؟ اس کو تو پھر چاہیے کہ وہ اپنی ہر خواہش کو سب سے پہلے پورا کر لے، پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ سبز باغ دکھائے. خود ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ مال کا محتاج ہے، لوگوں کا محتاج ہے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ہر خواہش پوری ہوگی. تو بکواس ہے، جھوٹ ہے. جادوگری کے بعض کرشمے ان کے پاس ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اس کے بعد جو سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، یہ معصوم بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل تماشا ہے. بعض جادوگر واقعی کچھ ایسی حرکتیں کر دکھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ لڑکی راضی نہیں ہوتی یا لڑکی کے گھر والے راضی نہیں ہوتے، تو کوئی وہ لڑکا پھر کسی جادوگر کی خدمات حاصل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا یہ کام کرے. تو وہ کمبخت اور ظالم اور جاہل جادوگر جو ہے وہ اپنے جنات کے ذریعے اس لڑکی کو پریشان کرتا ہے یا لڑکی کے گھر والوں کو پریشان کرتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ واقعی اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے وہ کروا سکے، وہ جادوگر، کہ جو لڑکا یہ جادو کا عمل کروا رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا، الا کوئی کہیں ایک آدھا کو چانس ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، ورنہ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. جو ایسے کرتے ہیں وہ لوگ اپنا بھی ایمان ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کے دین اور ایمان کو بھی برباد کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں. اس کے لیے میرے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں، کیس موجود ہیں میرے پاس کچھ ایسے کہ کچھ لڑکوں نے ایسی حرکتیں کی. ایک لڑکی کا معاملہ میرے پاس آیا کہ وہ لڑکی، اس کی شادی کہیں ہو گئی، تو اس شادی کے بعد اس کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا، اور ایک بڑی خوفناک صورتحال تھی اس بچی کے ساتھ کہ اس بچی کے بیٹھے بیٹھے اس کے جسم کے اوپر ایک شخص کا نام تحریر ہو جاتا. تو وہ بڑے پریشان گھر والے بھی کہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا، یہ نام اس کے جسم کے اوپر کیسے لکھا جا رہا ہے. تو میرے پاس آئے، میں نے دم کیا تو اس میں جن حاضر ہو گیا. اس جن نے حاضر ہو کے کہا کہ ایک فلاں لڑکا اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، انہوں نے لڑکی والوں نے اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرنے سے انکار کر دیا. وہ لڑکا ایک جادوگر کے پاس گیا، جادوگر نے کہا شادی تمہارے ساتھ ہوگی، اگر تمہارے ساتھ نہ ہوئی کہیں اور ہوئی تو وہاں میں بسنے نہیں دوں گا. تو اس نے ایک جادو کے ذریعے ایک جن اس لڑکی پر مسلط کر دیا، لڑکی کی شادی کسی
کسی اور جگہ ہو گئی، وہاں جن اس گھر میں جاتا اور اس لڑکی کی اس کے خامن سے، اس کے گھر والوں سے لڑائی کرواتا اور ان کے سامنے بیٹھے بیٹھے لڑکی کے جسم پر اپنا نام لکھ دیتا، جس سے وہ گھر میں فساد پیدا ہو گیا۔ تو یہ جناتی عمل ہے، جادوگر کا عمل ہے، اس سے بچیں، خود کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ بہت